عامر صاحب، اب ہم نے یہ دیکھا کہ اب جس طرح سے معاملات آگے بڑھے ہیں اور یہ خاص طور پر وادی تیرہ کی بات کی جائے تو وادی تیرہ کا اب ملبہ یوں لگتا ہے کہ صوبائی حکومت پر ڈالا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا پھر وہاں پر جو حالات بنے ہیں وہ لوگوں کی اپنی مرضی کی وجہ سے اتنی بڑی جو تعداد ہے لوگوں کی وہ نقل مکانی پر خود سے مجبور ہے۔ اصل صورتحال ہے کیا؟ کچھ آپ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیں کیانی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سارا ایشو اس لیے پیدا ہوا کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جاری آپریشن ہے اس میں وفاق اور صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں، اور صوبائی حکومت نے اس پہ بڑی کوشش کی کہ ہم وفاق کے ساتھ مل کے اس پہ کوئی ایسا ایک پالیسی بنائیں، کوئی ایسا طریقہ کار بنائیں کہ جس میں دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ لیکن دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی دہشت گردوں کے لیے کسی کے پاس کوئی ہمدردی ہے جو ہماری آ کے فورسز پہ حملہ کرتے ہیں یا ہماری عام عوام پہ، سول لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں، یا ہماری مساجد پہ یا ہماری سرکاری عمارتوں پہ یا مندروں پہ یا چرچ پہ یا گردواروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو کسی کے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آتا ہے ایشو، اس بات پہ آتا ہے کہ جب آپ اس آپریشن کے نتیجے میں بے گناہ لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں، بچے شہید ہوتے ہیں، عورتیں شہید ہوتی ہیں، نوجوان شہید ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ شہید ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ان آپریشنز کے نتیجے میں شہید کی جا رہی ہے۔ اسی وادی تیرہ میں ابھی پچھلے 2-4 ماہ میں لوگ، بے گناہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ دہشت گرد کو ماریں، وہ اگر تیرہ کے اندر ہے تو تب بھی اس کو مارنا چاہیے، وہ اسلام آباد کے اندر ہے تو تب بھی اس کو مارنا چاہیے، وہ کراچی، لاہور، پشاور کے اندر ہے تو تب بھی اس کو مارنا چاہیے۔ دہشت گرد کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اب جو صوبائی حکومت نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ ضد اور انا کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، دیکھیں اس میں ہمارے ایک ادارے کے جو ترجمان ہیں ان کی پچھلے دنوں پریس بریفنگ میں دیا گیا ایک بیان ہے کہ تیرہ میں آپریشن جاری ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مطلب ایسا ایک میسج دیا کہ صوبائی حکومت بھلے کے آپریشن نہ کرو، ہم تو کریں گے آپریشن۔ اور اس سلسلے میں تو میں تو کہتا ہوں اتنا بڑا سٹیپ لیا سہیل آفریدی صاحب نے کہ انہوں نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا ایک چھت کے نیچے صوبائی اسمبلی میں، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں نون لیگ جو اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد الرحمان وہ موجود تھے، جس میں اے این پی کی نمائندگی موجود تھی، جس میں پی ٹی ایم کی نمائندگی، جے یو آئی کی نمائندگی موجود تھی۔ سب نے مشترکہ متفقہ طور پہ اعلامیے پہ دستخط کیے کہ آپ کے پی کے میں مذاکرات کریں۔ تو جب آپ ایک صوبہ جو اکائی ہے ریاست کی، آپ کے آئین میں آپ کی جو ریاست ہے اس میں آپ کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، یہ ساری شامل ہے۔ میں اس بات سے قطع نظر بات کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں ہے، صوبائی حکومت تو کم از کم لیجیٹیمیٹ ہے، اس کو عوام نے 2/3 اکثریت دی ہوئی ہے، یہ عوام کے نمائندے ہیں۔ پھر ساری جماعتوں نے مشترکہ طور پہ جب بیٹھ کے کہہ دیا کیانی صاحب کہ آپ مذاکرات کریں، تو آپ پھر اگر سے زبردستی ایسا آپریشن کریں گے جس کے نتیجے میں لوگ بے گھر ہوں گے، لوگوں کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، تو اس پہ اختلاف تو آئے گا۔ تو کیانی صاحب، ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ وفاقی حکومت اور یہ دفاعی ادارے پوچھ لیتے ہیں۔ سر عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کی جانب پھر آؤں گا۔ عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ، اتنی بڑی مس مینجمنٹ، اور جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنے ہزاروں کے حوالے اگر ہم دیکھیں، گاڑیاں ہیں، قافلے ہیں، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور اوپر سے موسم کی شدت، اور کوئی بھی اس حوالے سے اس چیز کا جو ہے وہ ذمہ لینے کو تیار ہی نہیں کہ آخر اتنی بڑی یہ جو ہجرت ہے وہ کس کے نتیجے میں ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سلمان، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو بہت انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، اور ٹی ٹی پی جس طرح سے ری گروپ ہو کے افغانستان سے دہشت گردی کے واقعات اور جو حملے پاکستان پہ کرتے ہیں، وہ کم از کم 20,000 کی دفعہ وہ حملے کر چکے ہیں۔ اب اتنا بڑا یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے، وہ کسی عام جو ہے حکومت کے یا کابینہ کی یا پارلیمنٹیرین تو ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو ہمارے ادارے ہیں نا، ہمارے جو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، اور یہ بڑے ایک کانفیڈینشل طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری افواج جو ہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ مل کے یہ ناسور جو ہے اور یہ دہشت گرد جو ہے ان کو جہنم واصل کرتے ہیں، اور یہ
جو ہے اب جو کے پی ہے سب سے زیادہ جو ہے افیکٹڈ صوبہ ہے ہمارا، سب سے زیادہ جو متاثر صوبہ ہے وہ کے پی ہے. اب ہم کے پی کے لوگوں کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ تیرہ میں اگر لیکن عظمیٰ صاحبہ اس حوالے سے اب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی حکومت تو الزام لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو غیر مقبول کرنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. اگر یہ شروع کیا ہے تو پھر اس کی مکمل طور پر ذمہ داری بھی لیں. دیکھیں یہ اب ان کا جو سوچ ہے اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں. انہوں نے شروع سے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی ہے. جب بھی ہمارے جو ادارے ہیں یا جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ نشاندہی کرتی ہیں تو یہ راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، یہ غلط کہانیاں پھیلاتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اور اداروں کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے بھئی؟ آپ خود تو مقابلہ کرنے کے قابل ہیں نہیں. آپ کی کون سی ٹریننگ ہے یا آپ کے پاس کون سا کوئی ایکوپمنٹ ہے جس سے آپ نے یہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے جو لیٹسٹ یہ ہتھیار لے کے تو آپ کے اوپر یہ حملے کرتے ہیں. تو آپ انسٹیڈ کہ آپ تعاون کریں اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ، آپ الٹا جو ہے لوگوں کو ان کے خلاف جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھئی کولیٹرل ڈیمیج. ہمارے جب ایک دہشت گرد جو ہوتا ہے تو وہ مالی اور جانی نقصان جو کرتا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں کرتا. وہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی اس کو تو آپ دیکھیں کیسے روکنا ہے. لیکن عظمیٰ صاحبہ مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ سارا کچھ جو نظر آتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ہم دیکھتے ہیں فوٹیجز چل رہی ہیں، وہ سب کچھ مس مینج نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے برف میں ہیں، ان کے پاؤں سے خون رس رہا ہے اور پاؤں پہ انہوں نے جو ہے وہ شاپر آپ کہہ سکتی ہیں ایک شاپنگ بیگ سا چڑھایا ہے اور وہ چڑھا کے پھر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال یقینی طور پر مس مینجمنٹ کی جانب اشارہ کرتی نظر آتی ہے. یہ تو اب کے پی کی حکومت نے پتہ نہیں ان کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے. حماد حسن صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کیونکہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی فیسلٹی ہے، بجلی ہے، پانی ہے، کچھ پوچھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارے لاوارث ہیں. حماد صاحب نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے کے پی کے جو معاملات ہیں ان پر، انہی سے جان لیتے ہیں. حماد حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حماد صاحب کون ذمہ دار ہے، اصل میں ہو کیا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ آپ بھی بتائیے. بہت شکریہ سلمان. پہلے ایک بات بتاؤں، جی شوم عامر مغل صاحب بیٹے ہیں تو برائے کرم نہ مجھے ان کے کسی سوال پر میرا رسپانس لے اور نہ میرے سوال پر لے، کیونکہ میں سنجیدہ صحافت کرتا ہوں. میں وہ صحافت نہیں کرتا کہ الجھتے رہیں اور بک بک کرتے رہیں. یہ عموماً شوز میں موضوع سے ہٹ کر الزامات اور اس کی طرف جاتے ہیں. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں فوکس کرتا ہوں سوال پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب کے سب برابر کے مجرم ہیں، برابر کے اس میں حصہ دار ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آپریشن 2001 سے شروع ہوئے جب پہلی بار وزیرستان میں نیک محمد کی شکل میں ایک آدمی سامنے آیا تھا اور وہاں سے ٹیررزم شروع ہو گیا تھا. جی پتہ نہیں 25 سال میں یہ کیسے دہشت گرد ہے جو 25 سال میں ختم نہیں کیے جا سکے. حالانکہ انڈیا کے ساتھ ہم لڑتے ہیں تو چند گھنٹوں کے اندر ہم 1.25 ارب کی انڈیا اور ان کی 15 لاکھ فوج اور ان کے رافیل اور S-400 اور ان کے پٹھان کوٹ اور ادھمپور تک کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، پوری دنیا سے خراج بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ذرا نا میں بیچ میں آپ سے کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ الزام تو پی ٹی آئی پر لگایا جاتا ہے کہ وہ شاید دوبارہ سے لے کر آئے ان سب لوگوں کو. تو اس حوالے سے بھی کچھ کلیئر کر دیجیے گا کہ کس نے بسایا ان کو. میں آتا ہوں آپ کے پورے سوال کی طرف آتا ہوں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ادارے کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی، پوری دنیا سے خراج لیا. اب اس چیز کو بھی ختم کر دینا چاہیے. خواہ آپ افغانستان کے اندر ہی ٹیررسٹ کیمپوں کو کیوں نشانہ نہ بنائے، ملیامیٹ کر کے رکھ دے. بہت ہو گیا، 25 سال بہت زیادہ ہے. پختون بیچارے ایک روز اپنے سامانے اٹھائے اپنے گھر اجاڑتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ. ایک اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ آپ دیکھ لے
کبھی پرائم منسٹر کو، کبھی کابینہ کے وزراء کو، کبھی ان لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جا کر پشاور بیٹھ گئے ہو اور وہاں پر وفاقی کابینہ کے پے در پہ اجلاس ہوئے ہو، معاملات کو پوری طرح فوکس کیا ہو. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ عمومی طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جا کر بیٹھ جاتی ہے اس مقام پر اور فیصلے کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ خیبر پختونخوا کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے. اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی کی حکومت ہی تھی، ڈپٹی کمشنر کس کا تھا؟ ڈپٹی کمشنر اسی سہیل افریدی کا ڈپٹی کمشنر تھا، اسی کی انتظامیہ ہے، اور اس نے اس 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ تمام نکات پر اتفاق بھی کر لیا تھا، اس پر دستخط بھی کر لیے تھے. آج اس کو ڈسون کر رہے ہیں. تو ہمیں بتائے جائے کہ یہ جو تیرا کے بیچارے عوام اس برفیلے موسم میں، اس سرد موسم میں بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یعنی اس کی ذمہ داری تو کوئی نہیں لے رہا ہے. جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر پشاور، ان کو بلا کر پوچھ لیں کہ جب آپ کا معاہدہ ہو گیا تھا اور 24 نکات پر تمام معاملات طے پائے تھے، 4 ارب روپے ریلیز ہو گئے تھے، یہ بھی طے پائے تھا کہ جس کے گھر مکمل طور پر برباد ہو اس کو 30 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جس کے گھر پارشل ڈیمیج ہو اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ہر خاندان کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. وہ تمام معاملات کدھر چلے گئے؟ ایک اور بات یہ کہ تیرا سے سیزنل مائیگریشن ہوتی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا. یہ لوگ ویسے بھی سردیوں میں اس طرف باڑہ، کجورائے، علم گدر، پشاور کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ شفٹنگ تو قدر آسان تھی. پھر یہ اتنا مشکل مسئلہ کیوں بنا، اتنا پرابلمیٹک کیوں بنا یہ معاملہ؟ دیکھیں تمام لوگ، خصوصاً خیبر پختونخوا کی جو انتظامی صلاحیت ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے.